بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري ومسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو تیز لے جایا کرو، اس لیے کہ اگر جنازہ نیک ہے تو اچھی منزل کی طرف، بہترین منزل کی طرف اس کو جلدی پہنچا دو، اور اگر اس کے برعکس جنازہ نیک نہیں ہے، جنازہ برا ہے، تو ایک بوجھ ہے تمہارے کاندھوں پر جس کو تم جلدی پہنچا کر اور اپنے کندھے سے اس بوجھ کو اتار دو. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنازہ تیار کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کے چلتے ہیں تو جنازہ خود کہتا ہے، اگر جنازہ نیک بخت ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو اور جلدی میری منزل تک مجھے پہنچا دو، اور اگر جنازہ بدبخت ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کی آواز کو انسانوں کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز کو سن لے لصعقہ، بے ہوش ہو کے گر پڑے. کتنی دردناک آواز ہوتی ہوگی، کیسی چیخ و پکار ہوتی ہوگی کہ اگر انسان اس گنہگار جنازے کی آواز سن لے لصعقہ، بے ہوش ہو کے گر جائے. بہتر یہ ہے کہ جب جنازہ کندھوں پر لے کر چلے تو تیز رفتاری کے ساتھ چلا جائے، اس کو خراما بھی نہیں چلنا اور بہت دوڑ کے بھی نہیں چلنا. اس طریقے سے جنازے لے جائے کہ قدم جلدی جلدی آگے بڑھائے جائیں. اسی طرح جنازہ لے جاتے وقت یا جنازہ کے اٹھاتے وقت بلند آواز سے کلمہ پڑھنا یا کوئی دعا پڑھنا یہ مکروہ ہے. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بلند آواز سے کلمہ کا ورد کرتے ہیں، بلند آواز سے دعا پڑھتے ہیں، مکروہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 موقع پر خاموش رہنا اللہ کو پسند ہے. 3 موقعوں پر خاموش رہنا اللہ کو پسند ہے: قرآن کی تلاوت کے وقت، کفار سے قتال اور جنگ کے وقت، اور میت کے پاس. اگر کسی کو کلمہ پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے تو دل میں آہستہ کرے. وہ عام طور پہ جس دیکھنے کو آتی ہے تیسرا کلمہ لوگ، چوتھا کلمہ لوگ پڑھتے ہیں یا کوئی دعا پڑھتے ہیں تو بلند آواز سے پڑھتے ہیں. تو جنازہ اٹھاتے وقت یا لے جاتے وقت بلند آواز سے ذکر کرنا، دعا کرنا یہ مکروہ ہے.
اسی طریقے سے جنازہ لے جاتے وقت پیدل چلنا افضل ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ سواری پر سوار ہے، آپ نے فرمایا کو شرم نہیں آتی، اللہ کے فرشتے تو پیدل چلیں اور یہ سوار ہو کر کے جائیں۔ تو افضل یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ پیدل چلا جائے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، قبرستان دور ہے یا کوئی عذر ہے، بیماری ہے، مریض ہے، تو پھر وہ سوار ہو کر کے جا سکتا ہے، لیکن وہ جنازے سے تھوڑا دور پہ رہے وہ، تاکہ اس کی وجہ سے جو لوگ پیدل چل رہے ہیں ان کو دشواری نہ ہو۔ اس کی سواری پاس میں رہے گی تو پیدل چلنے والوں کو دشواری ہوگی۔ اسی طریقے سے جنازہ لے جاتے وقت دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے چلا جا سکتا ہے، یعنی پیدل چلنے والے دائیں بھی چل سکتے ہیں، بائیں بھی چل سکتے ہیں، کچھ آگے بھی چل سکتے ہیں، پیچھے بھی چل سکتے ہیں، لیکن عند الحناف افضل ہے کہ پیچھے چلا جائے جنازے کے، جنازہ آگے ہو اور رخصت کرنے والے پیچھے ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جنازہ کا پیچھے ہونا اور جو لوگ جا رہے ہیں ان کا آگے ہونا افضل ہے، یعنی جو لوگ جا رہے ہیں وہ آگے رہیں، جنازہ بالکل پیچھے رہے۔ امام شافعی کیا یہ افضل ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جنازہ آگے رہے، پیدل چلنے والے پیچھے رہے، یہ افضل ہے۔ مسئلہ صرف افضلیت کا ہے، ورنہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر آدمی چل سکتا ہے، دونوں کی سوچ اپنی اپنی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جنازہ لے کر کے جاتے ہیں وہ رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے تو جو مہمان ہوتا ہے وہ آگے چلتا ہے، باقی لوگ پیچھے چلتے ہیں۔ جیسے کوئی حج کرنے جاتا ہے، جب لوگ چھوڑنے جاتے ہیں اس کو، تو جو حاجی ہوتا ہے وہ آگے آگے ہوتا ہے، باقی لوگ پیچھے ہوتے ہیں اس کے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہے کہ جنازے کو جو لوگ لے کے جاتے ہیں وہ رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور رخصت کرتے وقت مہمان آگے ہوتا ہے، باقی لوگ پیچھے ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جنازہ لے کر کے جاتے ہیں وہ سفارشی بن کر کے جاتے ہیں، اور سفارش کرنے والا آگے ہوتا ہے۔ بس دونوں کو یہ نظریے میں فرق ہے۔ تو جنازے کے پیچھے چلا جائے، اتباع الجنازہ، حدیث میں جو لفظ ہے اتباع الجنازہ، یعنی جنازے کے اتباع کا ترجمہ ہی ہے پیچھے چلنا، اتباع کہتے ہیں چلنے کو، تو اتباع الجنائز یعنی جنازے کے پیچھے چلا جائے۔ آگے اگر جنازہ ہوگا، جو لوگ پیچھے ہوں گے تو نظر آئے گا کہ کون کندھا دے رہا نہیں دے رہا۔ جنازہ پیچھے ہوگا، لوگ آگے ہوں گے تو ان کو پرواہ نہیں ہوگی کون کندھا دے رہا کہ نہیں رہا، وہ اپنا آگے چلے جا رہے ہوں گے۔ تو ہمارے ہاں افضل یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلا جائے۔ اسی طریقے سے جنازہ لے جاتے وقت بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی لوگ جو ہے کاندھا بدلتے ہیں۔ مصنون طریقہ یہ ہے، آسانی بھی اس میں ہے کہ مصنون طریقہ یہ ہے کہ کندھا کس طرح جنازے کو دیا جائے۔ سب سے پہلے داہنی طرف آ کر داہنے کندھے پر اگلا پایا پکڑ لے، داہنی طرف اپنے داہنے کندھے پر اگلا پایا اپنے کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے، اس کے بعد پیچھے آ جائے اور پھر پیچھے والا کندھا 10 قدم چلے، پھر بائیں طرف چلا جائے اور بائیں کندھے پر آگے والا پایا لے کر 10 قدم چلے، پھر پیچھے آ جائے اور 10 قدم چلے، یہ 40 قدم چلے۔ اس طرح جب چلے، ایک آدمی لے کے چلے گا تو تھوڑی دور تک لے کر چلے گا، اور اس میں آسانی بھی ہے، ورنہ دیکھنے میں آتا ہے کہ شروع میں تو جلدی جلدی لوگ کندھا بدلتے ہیں، شروع میں جذبات میں لوگ جلدی جلدی کندھا بدلتے ہیں، 2 قدم بھی چلے گا دوسرا لے لے گا، 3 قدم چلے گا دوسرا لے لے گا، لیکن جہاں مارٹن پل پار کیے وہاں بیچارے 4 آدمی لے لیے تو لے کے چلے جا رہے ہیں، جلدی کندھا نہیں بدلتے، لوگ تھک چکے ہوتے ہیں۔ تو شروع میں تو جلدی جلدی کندھا دے دیے،
لیکن جب آگے جانے کے بعد معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیچارے وہی لے کے جلدی جلدی جاتے ہیں، باقی سارے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر کاندھا دیں گے تو ایک آدمی کو موقع ملے گا تھوڑی دور تک لے جانے کے لیے، اور جنازہ آسانی سے قبر تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح جنازہ کو دیکھ کر کھڑا ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب جنازہ کو جاتے دیکھتے تھے تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، صحابہ کرام کو بھی حکم دیتے تھے کہ جنازے کو دیکھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، یعنی جنازہ اگر جنازے میں شامل ہونا ہے تو آدمی کھڑا ہو کے شامل ہو جائے، اگر جنازے میں شامل نہیں ہونا ہے تو جنازہ کو دیکھ کے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لوگ ادب میں جنازے کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ پہلے حکم تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی گھبراہٹ سے، کیونکہ جنازہ جب آدمی دیکھتا ہے تو گھبراہٹ ایک ہوتی ہے، کوئی کھڑا ہو جائے تو حرج بھی نہیں ہے، لیکن حکم بھی نہیں ہے کہ آدمی کھڑا ہونا ضروری ہے اس کو۔ یہ حکم بھی نہیں ہے کہ جنازہ کو دیکھ کے تم کھڑے ہو، کوئی آدمی گھبراہٹ سے کھڑا ہو جاتا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑے ہوتے تھے، صحابہ کو بھی کہتے تھے، پھر بعد میں آپ نے کھڑا ہونا ترک کر دیا تھا، اور صحابہ بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ اس طریقے سے جنازہ قبرستان تک لے جایا جائے۔ اب جس طریقے سے سوار ہو کر جانا غیر افضل ہے، یعنی پیدل جانا افضل ہے، سوار ہو کے جانا کوئی مجبوری اگر ہے تو الگ بات۔ اسی طریقے سے جنازہ کو سواری پر لے جانا مکروہ ہے، جنازے کو پیدل لے جایا جائے، سواری پر لے جانا مکروہ ہے۔ ہمارے یہاں لاک ڈاؤن میں یہ ہوا کہ بھائی گاڑی کر لی گئی اور جنازہ کو لے کے چلے گئے۔ لاک ڈاؤن میں بہت کچھ ہوا، صفوں کے درمیان ڈسٹینس رکھا گیا، دوری رکھی گئی، ماسک لگوایا گیا، سینیٹائزر کروایا گیا، بہت کچھ ہوا، لیکن سب معمول پہ آ گئے۔ سب لوگ دیکھیے قریب قریب بیٹھے ہوئے ہیں، لائن میں سب برابر، سب کچھ نارمل ہو گیا، لیکن وہ جو جنازہ پیدل لے جانا جو تھا وہ گاڑیوں پہ آ گیا۔ ابھی تک لوگ گاڑیوں میں چلے جاتے ہیں، اس میں تبدیلی نہیں آئی کہ بھائی وہ معاملہ تھا، لاک ڈاؤن کا معاملہ تھا، گاڑی سے پہنچانا تھا، زیادہ بھیڑ نہیں کرنی تھی، لیکن اس کے بعد سے جنازہ لوگ عام طور پر گاڑی سے لے جا رہے ہیں۔ ابھی ایسا ہی ہے نا کہ پیدل لے جاتے ہیں، زیادہ اکثریت گاڑی سے لے جاتے ہیں لوگ۔ لیکن اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر گھر والوں کے پاس اتنا پیسہ ہوگا 3-4 گاڑیوں کا انتظام کرے ہو۔ تو بہتر ہے کہ پیدل جس طرح پیدل پہلے لے کے جاتے تھے اسی طرح لے کر لے جائیں، الا کہ کوئی مجبوری ہو۔ کوئی مجبوری اگر ہے تو جنازہ سواری پر لے جا سکتے ہیں۔ جیسے بعض علاقوں میں 8-10 کلومیٹر 12 کلومیٹر دور قبرستان ہوتا ہے، بہت دور دور قبرستان ہوتا ہے، یا تھوڑے سے لوگ ہیں جنازہ لے جانے پیدل دقت ہوگی، بہت تھوڑے لوگ ہیں، بھائی کتنا کندھا دیں گے اتنی دور کے لیے وہ۔ تو اگر کوئی مجبوری ہے تو کوئی الگ بات ہے، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے، جیسے ہر چیز لاک ڈاؤن کے بعد معمول پر آ گئی، یہ بھی معمول پر آنی چاہیے چیز۔ قبرستان پہنچ کر جب تک جنازہ کندھے سے زمین پر نہ رکھ دیا جائے اس وقت تک نہیں بیٹھنا چاہیے لوگوں کو۔ قبرستان پہنچنے کے بعد جب جنازہ کندھے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا جائے اس وقت دوسرے لوگ بیٹھیں۔ اگر کوئی پہلے سے قبرستان پہنچ گیا ہے، کوئی پہلے سے قبرستان پہنچ گیا ہے تو اس کے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، وہ بیٹھ سکتا ہے وہاں۔ اسی طریقے سے جو لوگ جنازے کے قریب ہیں ان کے لیے حکم ہے وہ نہ بیٹھیں، اگر دور ہیں کچھ لوگ وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ جنازے کے قریب جو لوگ ان کو بیٹھنے سے اس لیے منع کیا گیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ جنازہ جس وقت اتارا جاتا ہے اس وقت مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ بھائی ایک دو چار لوگ کھڑے ہو جلدی ہاتھ لگا دیں، اب پتہ چلا پہلے سے جا کے زمین پر لوگ بیٹھ گئے، اب 4 آدمی کندھے سے اتار رہے ہیں، اب جنازہ ڈگمگایا
گرنے قریب ہوا تو بیٹھنے کے بعد اٹھنا ان کا، اور جنازہ جب تک پکڑتے رہو جنازہ نہیں گر جائے گا. اس لیے کہا گیا ہے کہ جب جنازہ کندھے سے اتار دیا جائے اس وقت بیٹھے تھے. جو لوگ قریب میں ہیں، اگر دور ہیں بھیڑ زیادہ ہے، لوگ دور میں ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جنازہ میں عورتوں کا جانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی کوئی عورت سوچے ہم جنازے میں ساتھ میں چلے جائیں، مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے یہ. اسی طرح قبر جو ہے دو طرح کی کھودی جاتی ہے. ایک لحد جس کو کہا جاتا ہے بغلی قبر، ایک ہوتی شق صندوق والی قبر جس کو کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں طرح کا قبریں کھودنے کا رواج تھا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ لحد والی قبر کھودتے تھے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ یہ شق والی قبر کھود، یعنی گڑھا کھود کر پھر گڑھا بیچ میں کر دیا جاتا ہے. اور لحد میں گڑھا کھودا جاتا ہے، پھر قبلے کی طرف اندر میں کھودائی کر کے قبر بنا دی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر بنائی گئی تھی وہ لحدی قبر تھی. اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مٹی مردے پر کم پڑتی ہے، کیونکہ وہ اندر رکھ دیا جاتا ہے، جنازہ میت کو اندر رکھ دیا جاتا ہے اور کچیٹیں لگا دی جاتی ہیں. مٹی دینے والی جو مٹی دیتے ہیں تو مٹی کا بوجھ مردے پر کم ہوتا ہے. جانور بھی اگر کھانا چاہیں تو اس میں نرم جو مٹی ہوتی ہے اس میں جانور جلدی گھس جائے گا، لیکن اندر جو ہوتی ہے اس میں جانور جلدی نہیں جا پاتا، تو جانوروں سے بھی حفاظت ہوتی ہے. اور سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اسی طرح بنائی گئی ہے، لحدی قبر ہے آپ کی. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ بھائی میری قبر بھی لحد والی بنانا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر لحدی ہے. لیکن جہاں زمین سخت نہ ہو، نرم زمین ہوتی ہے بعض جگہوں پر، تو وہاں مجبوری ہے یا اختیار ہے، دونوں قبروں کا اختیار ہے. ہم لوگوں کے یہاں بغلی قبر نہیں بنائی جاتی، شق والی قبر بنائی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں طریقے سے قبریں بنائی جاتی تھی، تو جو بھی بنا لے کوئی حرج نہیں ہے. اب جنازہ اتارا کدھر سے جائے گا؟ قبلے کی طرف چارپائی رکھی جائے گی. جو لوگ قبر میں اتریں گے ان کا رخ جو ہے کعبے کی طرف ہوگا، اور اس رخ سے وہ اتاریں گے میت کو، قبر میں اتاریں گے اس رخ سے. میت کو لٹانے کے بعد اس پر خوشبو چھڑکنا، آگ میں گلاب چھڑکنا، کیوڑا چھڑکنا، یہ بدعت ہے. میت کو قبر میں لٹا دیا گیا، اب لٹانے کے بعد چہرہ کھول کے بھی نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ وہ دوسری دنیا شروع ہو چکی ہے. وہاں پر بعض لوگ آخری دیدار کے لیے بلاتے ہیں، مناسب نہیں ہے. خدا نخواستہ کسی کا چہرہ بدل گیا، پھر لوگوں کو برائی کرنے کا موقع ملے گا. اس لیے آخری دیدار کے لیے بلایا جاتا ہے. جتنا دیدار دنیا میں کرنا ہے ایک دوسرے کا کر لیجیے. یہاں تو ایک دوسرے سے منہ گھما کے رہیں گے، یہاں دیدار نہیں کرنا چاہتے، اور مرنے کے بعد آخری دیدار کے لیے بلایا جاتا ہے. آمنا سامنا خوب دیدار کر لیجیے زندگی میں، جس کو جس کے جتنا دیدار کرنا ہے کر لیں. یہاں دیدار نہیں کرتے ہیں تو دوسری دنیا شروع ہو جاتی ہے. کسی کا چہرہ بگڑ گیا، کالا ہو گیا، کوئی بات ایسی ہو گئی تو لوگوں کو برائی کا موقع ملے گا. اسی لیے جو میت کو نہلائے اس کو بھی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی اچھائی دیکھے، مان لو اس کے اندر خوشبو آنے لگی، چہرہ روشن ہو گیا، تو لوگوں سے اس کا تذکرہ کریں، بتائے لوگوں کو. لیکن اگر کوئی بری چیز دیکھے، چہرہ کالا پڑ گیا یا کوئی عیب نظر آئے تو اس کو چھپا دے، لوگوں سے نہ بتائے، اس کے عیب کو چھپا دے، لوگوں سے نہ بتائے نہلانے والے.
اگر لٹایا نہیں ہے، لٹانے سے پہلے کچھ خوشبو وغیرہ ڈال دی جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن میت کو لٹانے کے بعد میت کے اوپر خوشبو چھڑکنا یہ بدعت ہے۔ مسنون طریقہ لٹانے کا یہ ہے کہ داہنے کروٹ پہ لٹایا جائے اس کو، داہنے کروٹ یعنی اس کو بالکل داہنے کروٹ پہ لٹا دیا جائے، جیسے زندگی میں سوتا انسان داہنے کروٹ پر سنت ہے، ایسے ہی قبر میں لٹایا جائے۔ پیچھے چاہے اس کے ڈھیلا رکھا جائے یا دیوار سے لگا دیا جائے اس کو، لیکن اس کو پورا داہنے کروٹ لٹانا چاہیے۔ ہم لوگ یہاں کیا چیز لٹا کر چہرہ کعبے کی طرف کرتے ہیں، ہمارے یہاں لٹاتے چیز لٹاتے کعبہ کی طرف سے بھی چہرہ کرتے ہیں۔ یہ بات اس وقت بھی آئی تھی کہ جب انتقال ہو جائے تب داہنی کروٹ پر لٹا دیا جائے اس کو، اور قبر میں بھی داہنی کروٹ پر اس کو لٹایا جائے، یہ مسنون ہے۔ اور لہدی جو قبر ہوتی ہے اس میں آسانی سے کام ہو جاتا ہے کہ داہنی کروٹ لٹا تھوڑا سا اندر میں ہوتا ہے، اس کے اندر داہنی کروٹ لٹا کے دیوار پہ لگا دیا گیا، پکی کا استعمال منع ہے۔ اسی طریقے سے قبر میں میت کو لٹانے سے پہلے کوئی فرش، پکی اینٹ، یہ سب نہیں بچھانا چاہیے۔ کوئی مجبوری ہو، بارش ہو گئی پانی آ گیا یا کہیں زمین سے جلدی پانی نکل آیا، اس موقع پر مجبوری میں کچھ آدمی بچھا سکتا ہے۔ تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ داہنی کروٹ پہ لٹایا جائے، خالی چہرہ کعبے کی طرف نہ ہو بلکہ داہنی کروٹ پہ اس کو لٹایا جائے۔ اس کے بعد لکڑی کا جو پٹرا ہوتا ہے یا جو چیز ہوتی ہے اسے بند کیا جاتا ہے، اور 3 مرتبہ لوگ قبر پر مٹی دیتے ہیں۔ یہ مسنون ہے، یہ مسنون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ جو مٹی قبر سے نکلی ہے اسی مٹی کو دوبارہ پاک، الگ سے مٹی نہیں لانا، بھیڑ زیادہ ہو گئی تو اللہ والے سے مٹی منگوایا جائے، کیونکہ قبروں کو زیادہ اسی میں نہیں بنانا۔ جو قبر سے مٹی نکلے اسی کو دوبارہ ڈالنا ہے۔ 3 مرتبہ مٹی لگ بھر ڈالی جاتی ہے۔ پہلے میں پڑھتے ہیں منہا خلقناکم۔ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں زمین کا تذکرہ کیا، ہم نے زمین بنایا، زمین کی چیزیں اللہ تذکرہ کر رہا، کرتے کرتے پھر اللہ آگے بتا رہا اسی زمین سے، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تم کو دوبارہ لے جائیں گے، اور پھر اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ یہ زمین کا تذکرہ کر رہا اللہ، اسی میں بیچ میں ایک آیت آ گئی ہے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے، ومنہا نخرجکم، اور پھر ہم تم کو اسی میں سے نکالیں گے تارۃ اخری، دوسری مرتبہ۔ ضعیف روایت میں ہے یہ دعا کہ اس دعا کو پڑھ کر کے آدمی مٹی دے، یعنی یہ دعا پڑھنا ضعیف روایت سے ثابت ہے کہ 3 مرتبہ مٹی۔ ہو سکتا ہے کہ مٹی دینے والے کو استحضار کرانا ہو کہ اس کو یہ پڑھے گا تو لگے گا کہ مٹی دیتے وقت بھائی اسی مٹی سے ہم پیدا ہوئے، پھر اسی مٹی میں ہم جائیں گے، اسی مٹی سے ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس لیے اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو یاد نہیں تو قبر پہ باقاعدہ تلقین کرنا، ایک آدمی کھڑا ہو کر زور زور سے پڑھائے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ صحیح نہیں ہے۔ تلقین ایک آدمی کروا رہا باقاعدہ، کتنی فیسلٹی کہاں لوگوں کو فیسلٹی دیں گے؟ وہ تو کہیں گے وہاں پڑھوا دیا جاتا ہے، چلیے یاد کرنے ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے بعض جگہ دیکھا گیا لوگ تلقین کرتے ہیں زور زور سے دعا پڑھنے کے لیے۔ یاد ہے ٹھیک ہے پڑھ لو، نہیں یاد ہے تو ایسی 3 مرتبہ مٹی دے دو۔ بہت صحیح حدیث ثابت نہیں ہے یہ کہ لازمی ہے اس کو پڑھنا، مٹی دے دو، نہیں پڑھے تو مٹی نہیں دے سکتے آپ، ایسا تو نہیں ہے کہیں۔ اگر اتنا ضروری ہوتا تو پھر تلقین کی جاتی بھائی چلو پڑھوا، لوگوں کو نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی مٹی نہیں دے سکتا۔
قبر کو بہت اونچی نہ بنایا جائے، پکی نہ بنایا جائے، کوہان کی شکل میں قبر کو بنایا جائے، کوہان کی شکل میں، اونٹ کے کوہان جیسا ہوتا ہے، اور اس پر پھر پانی چھڑک دیا جائے، سر کی طرف سے شروع کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم پر پانی کی چھڑکاؤ کیا۔ دفن سے فارغ ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنی بات کو منسوخ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ظاہر سی بات اتنے بڑے صحابی اپنی طرف سے وہ بات نہیں کہیں گے کہ تدفین کے بعد میت کے سرہانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات مفلحون تک پڑھے اور پائتیانے آ کر سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے آخر تک پڑھے، یا قل هو اللہ احد، سورہ فاتحہ، جو کچھ فاتحہ پڑھنے والوں کو آتا ہے وہ پڑھ کے اتنی دیر رک کر کے جب قبر تیار ہو جائے اتنی دیر رک کر قبر تیار ہونے تک پھر اس کے لیے فاتحہ پڑھے، جس کو جو یاد ہے وہی پڑھ دے وہ۔ لیکن جو روایت میں ملتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات مفلحون تک اور پے کی طرف کھڑا ہو کر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون آخر تک یہ پڑھے، اور میت کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ اس کے بعد لوگ اپنے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں۔ بس آخری بات یہ ہے، اندر کی تیاری ہمیں خود کرنی پڑے گی۔ باہر کے گھر والے ماربل بھی لگا سکتے ہیں، ٹائلس بھی لگا سکتے ہیں، ہار بھی ڈال سکتے ہیں، خوشبو بھی چھڑک سکتے ہیں، اگربتی بھی سلگا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اندر کی تیاری ہمیں خود کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نے اندر کی تیاری نہیں کی، جتنا بھی قیمتی ماربل لگا دیا جائے، جتنا بھی پھولوں کی چادر ڈال دی جائے، جتنا بھی اگربتی سلگا دی جائے، جو بھی کر لیا جائے، اس سے ہمارا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ مرنے والوں کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اندر کی تیاری ہمیں خود کرنی ہے، باہر کی تیاری رشتہ دار گھر والے کر دیں گے۔ تو وہاں پر اگربتی سلگانا، ہار ڈالنا، ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ قبر کو روندا نہ جائے، قبر پہ ٹیک نہ لگائے جائے، منع ہے۔ یعنی حدیث پاک میں آتا ہے اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھے، آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو تکلیف مت دو۔ اب وہ قبر کا روندہ جوتا پہن کے ہو یا چپل اتار کے ہو، غلط تو غلط ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے جوتا اتار دیا تو اب آپ قبر پہ کہیں بھی چلے جائیں۔ اگر قبر واضح ہے، سمجھ میں آ رہی کہ قبر ہے تو اس کو نہیں روندنا چاہیے۔ بے احتیاطی لوگ کرتے مٹی دیتے وقت قبر کو روندتے ہیں جلدی کرنے کے لیے۔ یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم کسی انگارے پر بیٹھو، وہ انگارہ تمہارے کپڑے کو جلا کر تمہارے جسم کو جلانے لگے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم کسی قبر پر بیٹھو۔ ہمارے جیسا انسان اس کے اندر آرام فرما رہا ہے۔ قبر کی بہت زیادہ تعظیم سے بھی منع کیا گیا، بے حرمتی سے بھی منع کیا گیا۔ اتنی تعظیم بھی نہ ہو کہ سجدہ کیا جائے اس پر، تعظیم سے بھی منع کیا گیا اور روندنے سے منع کیا گیا۔ یعنی اعتدال ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر جوتا چپل لوگ اتار دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اور کہیں بھی جائے کوئی دقت نہیں۔ وہ جوتا چپل پہنے ہوئے ننگے پیروں قبر کو نہیں روندنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر جھاڑ جھنکھاڑ ہے، گندا ہے، ننگے پیر ہم جائیں گے تو ہمیں کانٹ گھس جائے گا، کانٹا لگ جائے گا، پریشانی ہے، تو آدمی جوتا چپل پہن کر کے مٹی دے سکتا ہے وہ،
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو قبر سے مٹی نکالے گی اس پر کوئی جوتا پہن کے نہیں چل سکتا، چپل پہن کے نہیں چل سکتا. ایسا نہیں ہے. یعنی جوتا چپل پہن کے مٹی دے سکتے ہیں، جوتا پہن کے جب ہم جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. جنازے کی نماز کتنے لوگ جوتا اتارتے ہیں؟ ہمارا جوتا چپل پاک ہے، جنازے کی نماز پڑھ لیتے جوتا چپل پہن کر کے. جوتا پاک صاف ہو، جنازے کی نماز آپ پڑھ لیجیے. اگر لگ رہا کہ اوپر کا پاک ہے نیچے کا ناپاک ہے تو پھر آپ جوتے سے پیر باہر نکال اس پر کھڑے ہو جائیے. کیوں کھڑے ہو جائیے؟ جوتا جب پیروں میں ہوتا ہے تو جوتا پیر کے تابع ہوتا ہے، اس کا نیچے اوپر دونوں کا پاک ہونا ضروری جوتے کا. لیکن آپ نے جوتا کھول لیا، اب جوتا پیر کے تابع نہیں رہا، آپ اس پر کھڑے ہو جائیں. اوپر کا حصہ پاک ہے، آپ اوپر کھڑے ہو جائیں. نیچے کا حصہ ناپاک ہے، زمین ناپاک ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو جوتا پہن کر جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں، قبر کو روندا نہ جائے، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے. تو اس کو کہیں کوئی اگر صفائی نہیں ہے، بہت زیادہ کانچ ہو سکتا ہے، کانٹا ہو سکتا ہے، تکلیف پہنچ سکتی ہے انسان کو، زندہ انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. اگر اس نے چپل پہن کر جوتا پہن کر مٹی دے دیا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یہ فتویٰ ہے مفتی علی کرام کا. تو یہ میں نے یہ شروع کیا تھا جنازے کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں جو تھی. محسوس ہوا کہ ان باتوں کو بتانا ضروری. بہت چیزیں جو ہم نہیں کر پاتے ہیں، جہاں تک ہو سکا میں نے بتانے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.